وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير البرى بدر الدجى صدر العلا والهدى كف البرى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين والهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك آله ومجد كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث العظيم والحمد لله رب العالمين. محفل میں تشریف آج کی مبارک محفل، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، خلیفہ رسول امیر المؤمنین حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے. عزیز دوستو، میں بالکل چند باتیں آپ کی خدمت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو سمیٹوں گا. ڈرے بغیر بیٹھے لمبا چوڑا نہیں پکڑوں گا. آپ حضرات کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں عرض کرنے کے بعد اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. عزیز دوستو، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک، اور وہ لوگ کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ کب نازل فرمائی اور اس آیت مبارکہ کا نزول کب ہوا؟ تو اس قول کے مطابق جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی مشن کا حصہ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے حبیب، اب آپ کے جو مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے جن لوگوں کی ضرورت تھی وہ لوگ آپ کو مل گئے. اب آپ کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، اس واسطے کہ ایک تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، دوسرا وہ ٹیم آپ کے ساتھ ہے جو کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بننے والی ہے. وہ ٹیم میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق پہلے شامل ہو گئے تھے، حضرت مولا علی پہلے شامل ہو گئے تھے، حضرت عثمان غنی پہلے شامل ہو گئے تھے. اب انتظار تھا تو حضرت فاروق اعظم کا انتظار تھا. حضرت فاروق اعظم جو ہی آئے، اللہ نے فرمایا: آپ کا کام اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس واسطے کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، چار یار بھی آپ کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی کے مرتضیٰ، یہ وہ چار ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی کامیابی میں اور اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کے پھیلاؤ میں رسول اللہ علیہ السلام کا دست و بازو بنے. اور رسول پاک علیہ السلام کے مشن کو کا جب بھی تذکرہ ہوگا ان چاروں کا ضرور ذکر ہوگا. اسی لیے جمعے میں بھی ہم جب جمع ہوتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم جن کو یاد کرتے ہیں، حضور پاک کے صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی. ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق 5,00,000 لوگ اس حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد لوگوں نے حضور سے ملاقات کی. وہ قول 1,00,000 کا ہو یا 5,00,000 کا، مگر ان 5,00,000 لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز جو ہستیاں ہیں ان میں 4 نام سب سے بڑے ہیں. ان 4 ناموں کی عظمت کا کوئی دنیا میں عقل مند انسان انکار کر ہی نہیں سکتا. عزیز دوستوں، ان چاروں میں آج مجھے دوسرے جو یاد ہیں حضور پاک علیہ السلام کے، جن کو دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر کرنا ہے. عزیز دوستو، 4 کے 4 لاجواب ہیں، 4 کے 4 بے مثال ہیں. ان چاروں کا کوئی کائنات میں جواب نہیں ہے. یہ 4 کے 4 حضور پاک علیہ السلام کے انتہائی محبوب ہیں. حضور نے ان چاروں کو بہت چاہا ہے اور ان چاروں نے حضور کو بہت چاہا ہے.
عزیزان گرامی قدر یہ نہیں بولا جا سکتا کہ کس کی کیا شان ہے، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں، اپنا الگ پہچان رکھتے ہیں، اپنی الگ ڈراپ رکھتے ہیں اپنی شخصیت کے اندر. عزیزان گرامی قدر ان کا کوئی جواب نہیں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ جانے حضرت فاروق اعظم کو، سمجھیں حضرت فاروق اعظم کو. عزیزان گرامی قدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قوت کا نام ہے. عزیز دوستو، فاروق اعظم ایک رعب کا نام ہے، فاروق اعظم ایک دبدبے کا نام ہے، فاروق اعظم ایک علمی شان کا نام ہے، فاروق اعظم اسلام کی حقانیت کا نام ہے. عزیزان گرامی قدر فاروق اعظم جہاں ہوتے ہیں وہاں انصاف ہوتا ہے، فاروق اعظم جہاں ہوتے ہیں وہاں عدل ہوتا ہے، فاروق اعظم جہاں ہوتے ہیں وہاں اسلام کا جھنڈا سربلند ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر اسلام کے دامن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کوئی نہیں، اور انہوں نے مجھے شخصیت ہے اور انہوں نے مجھے کام انجام دیے. میرے دوستو، کیا کیا بیان کیا جائے، کیا کیا چھوڑا جائے. حضور پاک علیہ السلام کو صحابہ خوابوں میں دیکھا کرتے تھے اور رسول اللہ اپنے خوابوں میں فاروق اعظم کو دیکھا کرتے تھے. عزیزان گرامی کتنے ایسے خواب ہیں جس میں حضور نے باضابطہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر فرمایا. عزیزان گرامی قدر سارے صحابہ نے حضور کو دیکھا، حضور نے خواب میں حضرت فاروق اعظم کو دیکھا. سارے صحابہ حضور کے مرید، اور عزیزان گرامی قدر سارے صحابہ نے حضور کو مانگا اور رسول اللہ نے اللہ سے فاروق اعظم کو مانگا. عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اے اللہ فاروق اعظم کو خصوصیت کے ساتھ مسلمان بنا دے. عزیزان گرامی قدر یہ دعا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. اسی لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر بن خطاب مراد رسول ہیں. عزیزان گرامی قدر حضور نے جس کو مانگا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی اتنی شان بیان فرمائی، آپ حیرت زدہ ہوں گے اگر ان کی شان سنیں گے. اتنی شان رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے. ایک شان، ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر دو چار حکایتیں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا. حضور علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول من یصافحه الحق هو عمر. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت میں حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو استقبال کے لیے فرشتے آئیں گے. جنت کی انٹری کوئی معمولی انٹری نہیں ہوگی، فرشتے آئیں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام کی سلام کے ساتھ فرشتے لے کر جنتیوں کو جنت میں انٹر ہوں گے. یہ سارے جنتیوں کا حال ہوگا. اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم تمام کو اس زمرے میں شامل فرمائے. عزیزان گرامی جنت میں جب جنتی انٹری لیں گے تو فرشتوں کا استقبال کریں گے، سارے جنتیوں کے لیے ہوگا. مگر حضرت فاروق اعظم کا حال کیا ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میری امت میں اگر اللہ کسی سے مصافحہ کرے گا تو وہ فاروق اعظم ہوں گے. عزیزان گرامی حضرت فاروق اعظم کون؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ اپنی شان کے مطابق مصافحہ فرمائے گا. عزیزان گرامی اللہ کا دیدار اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو بندہ خوش نصیب سمجھے گا. جنت میں لوگ تڑپیں گے اللہ کے دیدار کے لیے، تب جا کر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. حضرت فاروق اعظم کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ابھی جنت میں انٹری بھی نہیں لیں گے. پروردگار نہ صرف دیدار عطا فرمائے گا بلکہ اپنی شان کے مطابق مصافحہ بھی فرمائے گا. حضور شان فرماتے اول من یصافحه الحق هو عمر. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہوں گے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ویسلم علیہ، اور عمر وہ ہیں جن کو اللہ سلام کرے گا. عزیزان گرامی قدر آپ اندازہ لگائیں اللہ جن کو سلام کرے گا وہ اپنی شان کے مطابق وہ کون ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں وہ عمر ہوں گے. وَيَقْضُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتوں کو اللہ نہیں بھیجے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھام کر انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. عزیز دوستو میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیں حضرت فاروق اعظم ہیں کون؟ ساروں کا استقبال فرشتے کرتے ہیں. جب وہ جنت میں انٹر ہوں گے فاروق اعظم کا استقبال ان کا پروردگار کرے گا. عزیز دوستو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیسے؟ عزیز دوستو بہت خوبصورت ہیں. حضرت فاروق اعظم ہیں کیسے؟ بہت بہادر ہیں. حضرت فاروق اعظم ہیں کیسے؟ بہت بڑے عالم ہیں. عزیزان گرامی حضرت فاروق اعظم ہیں کیسے؟ بہت بڑے زاہد ہیں. حضرت فاروق اعظم ہیں کیسے؟ بہت بڑے قاری ہیں. حضرت فاروق اعظم ہیں کیسے؟ بہت بڑے عادل ہیں. حضرت فاروق اعظم ہیں کیسے؟ بہت
زبردست اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مثال. میرے دوستوں وہ غیر معمولی اپنے اندر اٹریکشن رکھنے والی شخصیت ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی شخصیت کیسی ہے, سادگی کیسی ہے. ایک طرف دبدبہ ہے, ہیبت ہے, ایسی کہ ایسی ہیبت دنیا میں کم لوگوں کی ہوئی. گاندھی جی نے کہا تھا, ہمارے ہندوستان فادر آف دی نیشن جن کو کہتے ہیں, گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم جیسی حکومت لانی ہوگی. اس نے کہا, فادر آف دی نیشن نے, گاندھی جی نے کہا کہ ایسا حکمراں ہم نے نہیں دیکھا جیسے حکمراں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عزیز دوستوں وہ حکمراں بھی لاجواب ہیں, ان کی شخصیت بھی لاجواب. میں دو چار مثالیں رکھتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. عزیز دوستوں شخصیت کا آپ کو اندازہ ہو. ایک طرف یہ دیکھیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی پھیلی ہوئی حکومت ہے. عزیزان گرامی قدر, عراق سے لے کر, ایران سے لے کر, یمن سے لے کر, شام سے لے کر, اگر آپ دیکھیں تو ترکی سے لے کر, آپ اگر حیرت زدہ ہو جائیں گے افریقہ تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیلتی چلی جا رہی ہے. ان کی سلطنت اور ان کی فوجیں کبھی تھمتی نہیں تھی, کبھی رکتی نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جس طرف رک کرتی تھی اللہ کامیابی سے انقلاب فرما دیا کرتا تھا. عزیز دوستو اتنے بڑے خلیفہ کہ دنیا تک کی اتنی بڑی طاقت. آپ کو میں بولوں دنیا میں اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک طاقت ایران, ایک طاقت روم. کون کون سی طاقتیں تھیں؟ ایران اور روم. اس زمانے میں سپر پاور کون ہے؟ عزیزان گرامی اس زمانے کے سپر پاور کو امریکہ کہتے ہیں. اس زمانے میں اب رشیا بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی ہوں, چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی ہوں, مگر اب تک تو دنیا یہ کہہ رہی ہے امریکہ از سپر پاور. امریکہ سب سے بڑی طاقت اس وقت دنیا کی ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا اس زمانے میں کہ امریکہ کے گھٹنے ٹکا دے گا. عزیزان گرامی ٹیکنالوجی بھی ہے, دولت بھی ہے, اور ان کے پاس سرمایہ بھی ہے, ریسورسز بھی ہے, علم بھی ہے, اور سب کچھ ہے جس کی وجہ سے کوئی ملک طاقتور ملک بنتا ہے. عزیز دوستو اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک ایران, ایک روم. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. عزیزان گرامی قدر دونوں بڑی طاقتوں کے گھٹنے حضرت فاروق اعظم نے ٹکا دیے. روم کو بھی فتح کر لیا, ایران کو بھی فتح کر لیا, اور یہ بالکل مختصر سے عرصے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. ادھر فلسطین میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ انتظار کر رہا تھا کہ یہاں بھی کوئی آئے اور یہاں بھی کوئی اللہ کا نام بلند کرے, رسول اللہ کے نام کے ترانے سنائے. ادھر مسجد اقصی انتظار کر رہی تھی کہ حضور کا کوئی غلام آئے. عزیزان گرامی قدر فلسطین کو فتح کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے حصے میں نہیں رکھی. فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی کا صحرا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے سر سجایا. میرے دوستو ایک طرف آپ دیکھیں بادشاہت ایسی اور اتنی انتہائی پاورفل کتنے ہیں آپ اندازہ لگائیں. اس کے بعد پھر میں سادگی کی طرف بھی آتا ہوں کہ کیریکٹر کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے آپ کو اندازہ ہو کہ ان کا پاور کیا ہے. عزیزان گرامی حضرت خالد بن ولید کو آپ تمام لوگ جانتے ہیں, ان کو دنیا سیف اللہ کہتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کو سیف اللہ کہتے ہیں, اللہ کی تلوار. فاروق اعظم زندگی میں کبھی ہارتے نہیں, ایسے لڑنے والے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ساتھ جا رہے ہیں, اچانک لیٹر ملا. لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ عمر بن خطاب کی طرف سے لیٹر ہے, اے خالد بن ولید تم کو معذور کیا جا رہا ہے, تمہاری جگہ صاحب بن ابی وقاص کو مقرر کیا جا رہا ہے, رہنا چاہتے ہو اور فوج کا حصہ بن کر یا لوٹ جاؤ. عزیزان گرامی قدر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر پڑھا, کہ مجھے معذور کیوں کیا جا رہا ہے, مگر وہاں سوال کرنے کی گنجائش نہیں تھی. عمر بن خطاب کا لیٹر آیا تھا. عزیزان گرامی قدر اتنے پاورفل وہ کمانڈر ان چیف تھے کہ ان کے جیسے کوئی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آتی, زندگی میں کبھی نہیں آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ہی لمحے کے اندر انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور جن کے حوالے کرنے کو کہا تھا کر دیا, اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنے لگے. لوگوں نے کہا آپ اتنا جلدی سرنڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لیٹر کسی اور کا ہوتا تو اگنور کیا جا سکتا تھا, یہ لیٹر عمر بن خطاب کا لیٹر ہے. عزیزان گرامی اس کو اگنور کرنا, ان کے حکم سے ٹکرا جانا, اتنی طاقت تو مجھ میں نہیں ہے. عزیزان گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بڑے بڑے جو سرنڈر ہو جاتے تھے, جب عمر بن خطاب کا لیٹر آتا تھا وہ طاقت تھی. آپ حیرت زدہ ہوں گے, ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں چلا کرتی تھی. عزیزان گرامی عمر بن خطاب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جن کی حکومت دریاؤں پر بھی چلا کرتی تھی. عزیزان گرامی حضرت عمر بن خطاب آپ تمام لوگ جانتے ہیں مصر کا طریقہ تھا. مصر میں, مصر کہتے ہیں ایجپٹ کو, ایجپٹ کہا ہے افریقہ میں. عزیزان گرامی بہت بڑا ملک ہے افریقہ میں ایجپٹ. ایجپٹ میں ایک دریا بہتی ہے, اس کو دریا نیل کہتے ہیں. نیل ایک دریا ہے, نیل اس کا نام ہے.
اس دریا کا طریقہ کیا تھا؟ بارش کا موسم آنے سے پہلے گرما آتا تو سوکھ جاتی، اور وہاں کا ٹرینڈ کیا تھا مصر کا کہ وہاں ایک بچی کو، خوبصورت بچی کو چنا جاتا، اس کو سجایا جاتا، سنوارا جاتا، دلہن بنایا جاتا، اس کو لے جا کر ندی میں ڈال دیا جاتا، جب پھینک دیا جاتا ندی میں تو پانی آتا، ان لوگوں کا ایسا عقیدہ تھا، اور ایک بچی کی جان چلی جاتی. یہ طریقہ تھا، قدیم چلتا ہوا طریقہ آ رہا تھا. وہی طریقے کو لوگوں نے اسلام کے آ جانے کے بعد، اسلام کی حکومت کے پہنچ جانے کے بعد لوگوں نے کہا یہ طریقہ ہے کہ کسی بچی کو دریا میں ڈالا جائے تاکہ پانی آئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے، انہوں نے کہا ایک جوان بچی کی جان بغیر کسی ریزن کے نہیں لی جا سکتی. اس میٹر کو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب تک ہمیں پہنچانا ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع دی گئی، یہاں کا یہ ٹرینڈ ہے، یہاں کا یہ طریقہ ہے کہ ایک بچی کو لے جا کر دریا میں ڈال دیا جاتا ہے. جب دریا میں ڈال دیا جاتا ہے تو دریا بہنے لگتا ہے، اس سال ہم کیا کریں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے انسانوں سے بات نہیں کرنی ہے، مجھے ڈائریکٹ دریا سے بات کرنی ہے. یہ پھر تو پاک نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی جیسے عظیم محدث نے اس کو نقل فرمایا. لوگوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی مگر یہ ایک ریالٹی ہے. حضرت فاروق اعظم نے لیٹر لکھا، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام. اور لیٹر میں لکھا گیا ہے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے بہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ بہتے رہنا. عزیزان گرامی قدر، ادھر لیٹر لے جا کر دریا کے نام ڈالا گیا، ادھر پانی آنا شروع ہو گیا. اور عزیزان گرامی قدر 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک پانی رواں دوا ہے دریا نیل کا. عزیزوں، یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ کس کی قوت ہے؟ یہ عمر بن خطاب کی قوت ہے. عزیزان گرامی قدر، ان کی حکومت اور ان کی حکومت کا اندازہ لگائیں کہ کیا دبدبا ہے، کیا ہیبت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کیسے حکمران کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے کوئی جوان لڑکی نکل جاتی اور یمن تک کا سفر طے کر لیتی، کسی بندے کی یہ مجال نہیں تھی کہ اپنی نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھ لے. عزیزان گرامی قدر، 1500 کلومیٹر کا سفر ایک لڑکی تنہا طے کر لے مگر اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. یہ کس کی ہیبت تھی؟ یہ ہیبت فاروق اعظم کی ہیبت تھی. عزیزان گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلطنت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، ایک روح کا نام ہے. میرے دوستو، یہ تو انسان ہے. رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تیری یہ شان ہے، آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو تیرا ادب نہیں کرتا، اور زمین پر کوئی ایسا شیطان نہیں ہے جو تجھ سے بھاگا نہیں کرتا. عزیزان گرامی، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان میں ایک فرشتہ ایسا نہیں ہے، سنگل کوئی ایک ایسا فرشتہ نہیں ہے جس کے دل میں عمر کی عزت نہ ہو، ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، تاخیر نہ ہو. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے اے عمر جو تیرا احترام نہ کرے، اور زمین میں کوئی ایسا شیطان نہیں ہے عمر جو تجھ سے نہ ڈرے. عزیزان گرامی قدر، صرف انسان نہیں ڈرا کرتے، شیطان بھی ڈرا کرتے ہیں. اس ہستی کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ حضرت عمر کا نام لینے سے کتراتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، جو عمر کا نام لینے سے کترائے سمجھ لینا کہ اس کا تعلق شیطان برادری سے ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور کے غلاموں کا شیوا کیا ہے؟ وہ عمر بن خطاب کے نام سے کتراتا نہیں ہے، عمر بن خطاب کی بارگاہ میں تو حقیقتوں کے نذرانے پیش کیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منظر میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ اتنے بڑے وہ خلیفہ ہیں اور اتنی بڑی ان کی سلطنت ہے. عزیز دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر جب تک تم سلامت ہو میری امت میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہی ہوا. عزیزان گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو باندھ رکھا تھا اور پوری امت ان کی مٹھی میں تھی. ایسا پاور تھا، ایسی طاقت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک طرف آپ نے یہ دیکھا، جب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، وہ اتنے پاورفل خلیفہ ہیں، تو ذہن دل میں تصویر آ رہی ہوگی کہ ان کا ایک بہت بڑا تخت ہوگا اور وہ تخت پر بیٹھتے ہوں گے اور ان کے سامنے بہت بڑے درباری بیٹھتے ہوں گے اور ان کے ہزاروں گھوڑے ہوں گے، بہت بڑا لشکر ہوگا. عزیزان گرامی، امیجنیشن میں بادشاہ کے ساتھ یہ سارے تصور آنے لگتے ہیں کہ وہ ایسا بیٹھتے تھے ہوں گے اور یہ کرتے تھے ہوں گے، ان کا لباس شاہانہ ہوگا. اگر عزیزان گرامی قدر، ایک طرف سلطنت، بادشاہت، رعب، دبدبا، حکومت ہے، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم کو دیکھیں تو کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ کپڑوں میں 17 پیور لگے ہوتے تھے. عزیزان گرامی قدر، فلسطین فتح ہو گیا. ایک صحابی حضرت فاروق اعظم نے استعمال کیا. فلسطین کے لوگوں نے کہا، بیت المقدس والوں نے، کہ ہم
چابیاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ چابیاں دیں تو امیر المؤمنین کو دیں، خلیفہ رسول کو دیں. ہمارا یہ ارادہ ہے. کس نے کہا؟ بیت المقدس کے لوگوں نے، وہاں جو کرسچنس تھے جن کی حکومت تھی، ان لوگوں نے کہا لوگوں نے فتح کر لیا، چھیننا چاہے تو چابیاں چھین لیں، اگر انصاف سے لینا چاہے تو ہم چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم فوج کو نہیں دیں گے، ہم مسلمانوں کے امیر کو، خلیفہ رسول کو چابیاں دیں. اگر وہ آنا چاہیں تو آ جائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سے نکلے تو نکلے کیسے؟ ایک سواری تھی، ایک غلام تھا، ایک فاروق اعظم تھے، دو لوگ تھے، سواری ایک تھی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جانور پر مسلسل ظلم ہوگا اگر دو لوگ اکٹھا بیٹھ جائیں، ایک کام کرو، کچھ دیر تم بیٹھو، کچھ دیر میں بیٹھتا ہوں، کچھ دیر تمہارا وقت ہے بیٹھنے کا، کچھ دیر میرا وقت ہے بیٹھنے کا، اس طرح ہم سفر کریں گے. تو کچھ دیر چلتے، کچھ دیر بیٹھتے، جب یہ چلتے تو وہ بیٹھتے، وہ بیٹھتے تو یہ چلتے، یہ سفر چلتا رہا. عزیزان گرامی قدر بالکل قریب بیت المقدس ہے، لاکھوں لوگ فلسطین کی سڑکوں پر جمع ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے ہیں. ایک ایسی ہستی آ رہے ہیں جنہوں نے ایران فتح کر لیا، روم فتح کر لیا، 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کرتے ہیں وہ وہاں آ رہے ہیں، پورا فلسطین انتظار کر رہا ہے. ایک صحابی دوڑے گئے، وہاں گئے تو انداز کیا ہے، حضرت فاروق اعظم اونٹ کی نکیل تھا میں غلام کو اونٹ پر بٹھا کر انٹری لے رہے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم اس طرح انٹری نہیں لے سکتے، آپ کو دیکھنے کے لیے پورا فلسطین جمع ہے، پورے عیسائی جمع ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے دو گزارشات آپ سے ہیں. فرمایا کیا؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو جبہ آپ نے پہن رکھا ہے اس میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ جبہ پہن کر آپ انٹری لیں گے تو کیا ایکسپریشن جائے گا اور کیا ان کے اوپر اثرات ہوں گے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے آپ کی سائز کا ہم نے جبہ بنا رکھا ہے، یہ نیا جبہ پہن لیں تاکہ دنیا دیکھے خلیفہ رسول آ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں. اچھا دوسری تمہاری خواہش کیا؟ ارشاد فرمایا میں سب پیدل نہیں انٹری لیں گے، آپ جب پیدل انٹری لیں گے تو کیسا ہوگا، یہ غلام کو اتار دیں اور آپ بیٹھ جائیں ان پر. ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے، عمر کی عزت تو مصطفیٰ کی غلامی سے. عمر جو کپڑے پہن کر جائے وہ عمر ہے. عزیزان گرامی قدر یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ جو غلام بیٹھا ہے وہ زبردستی کا نہیں بیٹھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ٹرن مقرر کر رکھی تھی اور فلسطین پہ انٹری کے موقع پر اس کے بیٹھنے کا وقت آ گیا تو میں اس کو اتار تو نہیں سکتا، اگر میں اس کو اتار دوں تو ناانصافی ہوگی، میں ناانصافی کیسے کر سکتا ہوں. عزیز دوستوں مسلمانوں کے امیر ہیں خلیفہ رسول، اونٹ کا نکیل تھامے فلسطین کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. عزیز دوستوں وہ لوگ حیرت زدہ تھے. لوگوں نے پوچھا کہ خلیفہ رسول ہے کون؟ ارشاد فرمایا خلیفہ رسول وہ ہیں جن کے کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. عزیز دوستوں یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی. ہم بھول گئے دروس کو، ہم نے سمجھا کہ ہماری عزت بڑی گاڑیوں سے ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری عزت بہترین جوتوں سے ہے، زبردست شرٹ سے ہے. ہم کتنا بڑا برانڈ پہنیں گے تو اتنے بڑے آدمی بن جائیں گے. امبانی کو پہنے اور کیا کہ امبانی نہیں کو ارمانی، عزیزان گرامی ارمانی تو خیر الگ ہے، ارمانی کو پہنے اور بڑے بڑے ریبنس پہنے، اس سے نیچے کے کپڑے نہیں پہنے جو کہ بہت بڑے آدمی ہیں. ہم بڑی کار میں پھریں، اس سے ہماری عزت بنتی ہے. ہمارے ذہنوں میں باتیں بٹھائی جا رہی ہیں اور حیدرآباد تو تباہ ہے جھوٹی عزت میں. عزیزان گرامی دنیا کا کوئی شہر جھوٹی عزت پر اتنا نہیں مرتا جتنا ہمارا حیدرآباد بڑھتا ہے. حیدرآباد کو سب سے زیادہ ضرورت ہے حقیقت کو کھول کر رکھنے کی. میرے دوستوں کتنے دولے ہیں ابھی شادی ہوئی ہے قرضوں میں مبتلا، 10-10 لاکھ کا قرضہ، آمدنی 25,000، 10 لاکھ کا قرضہ لیا کیوں ہے؟ جھوٹی عزت کے لیے. ہمارے ولیمے میں مرد بھی تھا، ہمارے پاس حلیم بھی تھی، ہمارے پاس میٹھے بھی یہ تھے، ہمارے پاس 2 قسم کی بریانیاں تھی، 4 قسم کے میٹھے تھے. ہماری عزت ہے، ہم بہت بڑے آدمی ہیں. عزیزان گرامی قدم چادر دیکھ کر پیر پھیلانا یہ حیدرآباد کا محاورہ، دگلی محاورہ. مگر کوئی بندہ چادر دیکھنا ہی نہیں چاہتا، چادر بہت چھوٹی ہوتی ہے، پیر بہت زیادہ پھیلا دیے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر نے سمجھا کہ ہماری عزت بڑی گاڑی میں بیٹھ کر، کرائے کی گاڑی میں کتنا بھی بندہ بیٹھے کرائے کی ہوتی ہے. عزیز اس کو پوری دنیا کو معلوم ہے 15,000 کی کار آ رہی ہے، 5,000 سجانے کے، 20,000 کی کار میں بندہ بیٹھ کر آ جائے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں انسان کی عزت کار سے نہیں ہوتی، انسان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہوتی، انسان کی عزت مکان سے نہیں ہوتی. انسان کی عزت ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی سے ہوتی ہے. انسان کی عزت ہوتی ہے تو کردار سے ہوتی ہے، تقویٰ سے ہوتی ہے. عزیزان گرامی کردار نہیں ہے، لاکھ اچھے کپڑے پہنائے. اللہ کے ولی تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ کر جا رہا ہوں، دعوت چل رہی ہے تو لوگوں نے کہا تھا آپ بھی تشریف لائے بادشاہ کے پاس دعوت. تو پہنچ گئے اپنے پرانے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں. درباری کھڑے تھے. درباری کہاں آنے دیتے فقیروں کو؟ بادشاہ کی دعوت امیروں کو آنے دیتے ہیں. تو درباری نے دھکے مارا، چلو چلے جاؤ یہاں سے. میں فلاں ہوں، کچھ بھی نہیں، تم نہیں آ سکتے. اس طرح کہہ کر باتوں کو نکال دوں. فوراً گئے بازار میں زبردست کپڑے خریدے،
شاندار کپڑے پہن کر امامہ باندھ کر زبردست انداز میں جو انٹری لینے لگے، آئیے آئیے حضرت آپ کی دعوت آپ کا استقبال ہے، لے جا کر سیدھا بادشاہ تک ان لوگوں نے حضرت کو پہنچا دیا۔ حضرت بیٹھ گئے دسترخوان پر، کھانا کھانے کا موقع آیا، نوالا اٹھایا، ادھر جبے کو کچھ کھلایا، ادھر جبے کو کچھ کھلایا۔ بادشاہ نے کہا حضرت دعوت کپڑوں میں نہیں کی گئی ہے، دعوت تو آپ کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا اگر دعوت میری ہوتی تو پہلے نہیں آیا تھا، مجھے نکال دیا گیا تھا، اب اچھے کپڑے پہن کر آیا ہوں تو کھانا کھلایا جا رہا ہے، مطلب دعوت میری نہیں ہے، دعوت ان کپڑوں کی ہے جن کی دعوت ہے ان کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ عزیزان کرام قدر بہرحال حضرت فاروق اعظم یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ جھوٹے جذبے جھوٹے شوقوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے؟ سادگی ہے۔ عزیزان کرام قدر 17 پیغمبر لگے ہیں، کون ہے؟ مسلمانوں کے امیر۔ عزیزان کرام قدر حکومت کہاں سے کرتے ہیں؟ مسجد نبوی کی پھٹی چٹان پر بیٹھ کر، عزیزان چٹائی پر بیٹھ کر وہ حکومت چلاتے ہیں، نہ ان کا کوئی دربار ہے عزیز دوستوں، نہ ان کا کوئی پروٹوکول ہے، نہ ان کے پیچھے آگے پیچھے لوگ بھاگا کرتے ہیں۔ یا انسان تھوڑا بڑا بنتے ہی مجھے بلا رہے ہیں فلاں کار بھیجنا ہوگا تب میں آؤں گا۔ عزیزان انسان کے ایسے حال ہوتے ہیں، وہ بڑا بن جاتا ہے، مجھے کہا آپ نے فون کیا، میرے فون کرنے کا ایک وقت مقرر ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، ہر ایک کے فون نہیں اٹھا رہا کرتا۔ عزیزان انسان اتنے بڑا کرتا ہے تھوڑی سی عزت اس کو مل جاتی ہے، عزت اس کو راس نہیں آتی، وہاں وہ ایک بادشاہ بھی ہے۔ عزیز دوستو آپ نے ایک یہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے لیول پر رکھ کر نہیں دیکھی، بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کا ایک ملک ہے۔ عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک ملک کے خلیفہ نہیں ہے۔ عزیز دوستو ان کی حکومت میں 50 ملک آتے ہیں، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، مگر سادگی کا عالم کیا ہے؟ عزیز دوستو غیر معمولی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سادگی ہے۔ عزیزان گرامی قدر سادگی کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ روم کا قصہ تھا، روم کا معرکہ، روم فتح ہوا نہیں ہوا، حضرت فاروق اعظم نے فوج بھیج دی، دل بے چین روم کی خبر آ جائے۔ روزانہ نماز پڑھاتے اثر کی، باہر جا کر مدینہ منورہ کے آؤٹ اسکرٹس میں کھڑے ہو جاتے، لوگ آئیں تو کوئی نہ کوئی خبر لائیں گے، کوئی نہ کوئی آئے گا، روم کی خبر لائے گا، بے چین تھا دل، روم فتح ہو جائے، دعائیں بھی مانگتے، انتظار بھی فرماتے۔ ایک دن اثر کے بعد جا کر باہر کھڑے ہیں، روم سے ایک بندہ آیا اور اطلاع لے کر آیا، روم کی خبر لے کر، اور وہ نیا بندہ تھا۔ صحابہ کرام وہاں اسٹیبلش کرنے میں حکومت بہت تھے، تو انہوں نے ایک نئے بندے سے کہا جا کر ہمارے امیر کو خلیفہ رسول کو مدینے میں اطلاع تو دے دو، ہم اس کے بعد پہنچیں گے انشاءاللہ خلیفہ رسول کی خدمت میں۔ وہ بندہ پہلی مرتبہ مدینے میں انٹری لے رہا ہے، راستے میں سے مدینہ شریف کے باہر حضرت فاروق اعظم ملے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا روم سے آ رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ذرا مجھے خبر دو تو روم کی، کہ روم کا حال کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے باتیں کرنے کی، مجھے امیر المؤمنین سے ملاقات کرنی ہے، پوری باتیں ان کو میں سناؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم کچھ دیر تو ٹھہرو، نہیں میں نہیں ٹھہر سکتا، اگر بات کرنی ہے پیچھے پیچھے چلو، گھوڑے پر چلتے چلتے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نو پرابلم، چلے گے مدینہ منورہ میں، دونوں مل کر چلنے لگے، وہ گھوڑے پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک صحابی کا نام سنا، ان کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوا، کیسے پتا ہوئی، مارکا کیسے ہوا، اور وہ ساری تفصیلات دیتے دیتے مدینہ منورہ میں انٹر ہو گئے۔ جو ہی انٹر ہوئے ادھر سے سلام آ رہا ہے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، ادھر سے سلام آ رہا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے بھائی خلیفہ رسول کہیں نظر نہیں آ رہا، ایک تم ہوئے، میں ہوں، سلاموں پر سلام آ رہے ہیں، قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے نادان، جس پر جس کو تو اطلاع دینا چاہتا ہے وہ عمر تیرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ گھوڑے سے اتر پڑا، آگے بڑا، دستبوسی کی، کہنے لگے حضور آپ نے پہلے کیوں نہیں فرمایا کہ آپ خلیفہ رسول ہیں؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت صدقت کے ساتھ ہوں گے، بہت شان کے ساتھ ہوں گے، آپ اتنی سادگی کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا چھوٹی شان سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کی غلامی سے سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کا نام، انصاف کا نام۔ حضرت مولا علی شیخ خدا کیا کیا کام انہوں نے کیے میرے دوستو، ہم اور آپ کا احسان زندگی میں نہیں بتا سکتے۔ 2-3 احسانات تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے حضرت فاروق اعظم ہے کون، تو میں تیزی سے باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستو اللہ گواہ ہے، فاروق اعظم کا ذکر ہو تو دل ختم کرنے بھی نہیں چاہتا، اگر میں نے وعدہ کیا کہ جلدی چھوڑ دوں گا تو چھوڑ دوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑتا، جلدی فاروق اعظم کا ذکر لے کر بیٹھ جاؤں۔ عزیز دوستو مجھے بڑی محبت ہے ان سے، اور بڑا ایک قلبی تعلق ہے مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیوان کی ہے میرے دوستو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کیریکٹر بھی بہت پیارا ہے، حضرت عثمان کا کیریکٹر بھی، اور بہت سے صحابہ ہیں، مگر پھر فاروق اعظم کا کیریکٹر پھر فاروق اعظم کا کیریکٹر ہے۔ عزیزان ان کی الگ شان ہے، ان کی الگ پہچان ہے میرے دوست۔ احسانات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، سادگی کو اگر لے چلوں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں سادگی کی۔ پہلے احسانات کی طرف چلتے ہیں میرے دوستو۔ اب ابھی آپ نے عشاء کی اذان سنی، نماز کے لیے مانتے ہیں تو اذان سن کر آتے ہیں، اور دنیا کی سب سے خوبصورت دعوت اذان ہے۔
اذان سے خوبصورت دنیا میں کسی مذہب کے پاس دعوت نہیں ہے۔ عزیزان قدر، عبادت کے لیے بلانے کے لیے سب سے خوبصورت جو دعوت ہے اس کو اذان کہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ دور سے اذان سنتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اذان اگر اچھی آواز ہو جائے نا تو دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ اذان کا کانسیپٹ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، اذان پہلے نہیں تھی، نماز کا اللہ نے حکم دے دیا، حضور نے نماز قائم فرما دی، مسجد نبوی بن گئی۔ اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے؟ حضور نے میٹنگ کال کی، صحابہ کے ساتھ بیٹھے، حضور کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، مگر حضور اپنے غلاموں پر کرم فرمایا کرتے تھے۔ حضور اپنی شان کے مطابق غلاموں کو بھی اپنے ساتھ شریک فرما لیا کرتے تھے، ورنہ وہ جو چاہے بولے، وہ جو بولتے تھے اللہ کی وحی بن جایا کرتا تھا، مگر وہ کریم آقا ہے، اپنے غلاموں کو جمع فرمایا۔ ارشاد فرمایا لوگوں، دن میں 5 مرتبہ نماز قائم کرنی ہے اور مسجد کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تم لوگ مشورہ دو کہ لوگوں کو کیسے بلائیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور آگ جلائیں، مسجد کے باہر کوئی ایسا مقام طے کر دیں، آگ روشن کریں، دھواں نکلے گا، روشنی دیکھیں گے تو لوگ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا آگ روشن کرو، جو لوگ باہر ہیں ان کو تو نظر آ جائے گا، مگر جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو کیسے اندازہ ہوگا؟ یہ مشکل، یہ نہ آگ سے کوئی آواز نکلتی ہے نہ کسی کو کوئی اطلاع ملتی ہے، دھواں وہ جو باہر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا مشورہ اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک اور صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا یا رسول اللہ گھنٹی لگائی جائے، گھنٹی بجائی جائے تاکہ پورے علاقے میں آواز پہنچ جائے، لوگ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ آوازیں کرنا ہے مجھے پسند نہیں ہے، کوئی اور طریقہ۔ اور اس کے بعد سجیشنز، کسی نے کہا اوپر کھڑے ہو کر کوئی پکارے آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹس اوکے، مگر بات صحیح نہیں۔ عزیز دوستو، محفل درخواست کی، دوسرے دن پھر محفل، پھر حضور نے سوال فرمایا اے لوگوں بتلاؤ اذان کے لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم کر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کلمات سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کلمات سنانا چاہتے ہیں؟ کلمہ شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اتنی خوبصورت انداز میں کلمات حضرت فاروق اعظم نے حضور کو سنائے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بلانے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ عمر کا طریقہ مجھے پسند فرما لیا ہے، عمر کا طریقہ مجھے پسند آ گیا، اس سے بہتر کوئی طریقہ اللہ کی طرف بلانے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیز دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو حضور نے نہ صرف پسند فرمایا بلکہ حضور نے فرمایا اب کون ہے جو ان الفاظ کو دہرائے گا جس کی آواز بھی بلند ہو اور جو اچھا بھی اذان دے دے۔ حضرت بلال حبشی اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضور یہ سعادت آپ مجھے عنایت فرماتے، دن میں 5 مرتبہ میں اذان دے دیا کروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عنایت فرما دی۔ تو پھر زندگی میں حضرت فاروق اعظم نے جب تک وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہے، انہوں نے اپنی اذانیں سنائی۔ سب سے بڑا احسان پوری امت مسلمہ پر حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے، جو اذانیں سن رہے ہیں، اذانیں نہیں ہوتی تو مسجد کی طرف کیسے آتے ہیں؟ کتنا خوبصورت ریمائنڈر ہے اذان۔ عزیز دوستو، اذان کا بھی کتنا خوبصورت سسٹم ہے۔ ادھر اذان ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی بات کرنا ہے، نہ فون پر، نہ ٹی وی پر، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ میٹنگ میں، نہ بیوی، نہ بچے۔ اذان ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسجد کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ عزیز دوستو، یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے جو حضرت فاروق اعظم، یہ ہو گیا احسان فاروق اعظم کا۔ اذان جو بھی دے گا صدقہ ہوگا اس کو، اس کی جھولی میں فاروق اعظم کا۔ مؤذنوں کو جو عزت نصیب ہوتی ہے نا، یہ کسی اور کی خیرات نہیں ہے، فاروق اعظم کی خیرات ہے۔ جب بھی پوری کائنات میں کوئی بھی بندہ اذان سنے گا اس کو ثواب بعد میں ملے گا، فاروق اعظم کو ثواب پہلے ملے گا، چونکہ انہیں کے مشورے پر رسول پاک علیہ السلام سے یہ اعزاز ہے، یہ آنر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رمضان کی راتیں اذان ہو گئی۔ اب دوسری مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رمضان کی راتیں اور مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور نور ہی نور ہے، اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کی جماعت بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت کھڑی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت سے پوری مسجد نبوی منور اور روشن ہے۔ حضرت علی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم مسجد کے سامنے سے گزرتے گزرتے رک گئے، رک کر ارشاد فرمایا اے اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور فرما جیسے رمضان کی راتوں میں اس نے مسجد نبوی کو منور فرمایا۔ مطلب کیا ہے عزیزان گرامی القدر، پہلے نمازیں تو تھی،
تراویح کا کوئی طریقہ نہیں تھا. حضور نے تراویح پڑھائی 3 دن, اس کے بعد حضور نے اسٹاپ کر دیا. کیوں؟ حضور کوئی کام مسلسل کرتے تو اللہ کو اتنا پیار آتا کہ اللہ اس کو فرض قرار دے دیتا. اب حضور نہیں چاہتے تھے کہ تراویح کی نماز فرض ہو جائے, چونکہ حضور جانتے تھے کہ کچھ وہ بھی ہوں گے کہ 8 دن پڑھیں گے, 5 دن پڑھیں گے, 10 دن پڑھیں گے. شریف ہوتے ہیں, شریف سارے کے سارے نہیں ہوتے. شریف ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں 5% ہوتے ہیں شریف. کوئی پہلے دہے کے ہوتے ہیں, کوئی دوسرے دہے کے کم ہوتے ہیں, کوئی تیسرے دہے کے ہوتے ہیں. علی راج حیدرآباد میں تو کوئی 3 دن کے بھی ہوتے ہیں, کوئی 2 دن کے بھی ہوتے ہیں, کوئی تو ایک شبی کے بھی ہوتے ہیں. ایک بار پڑھتے ہیں پھر پلٹ کر دیکھتے ہی نہیں مسجد کو. پورے کے پورے ٹیلر جو ہوتے ہیں وہ شریف ہوتے ہیں, عام طور پر 3 دن پڑھتے ہیں, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. تو علی راج رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں پر نماز تراویح فرض ہو جائے. 3 دن پڑھی, حضور کا انتظار کیا, صحابہ نے تشریف نہیں لائے. حضرت رسول اللہ علیہ السلام کا دور مبارک, صحابہ کا ادب کیا تھا, انتظار کرتے تھے, مگر دعوت آواز نہیں دیتے تھے حضور. وہ آ جائیں, وہ آ جائیں تو کرم, وہ نہیں آئے تو کرم. ان کا آنا بھی مصلحت, ان کا نہیں آنا بھی مصلحت. عزیز دوستو, رسول اللہ ہے, رسول اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, وہ حکیم ہے. وہ شان والے مصطفیٰ حضور نہیں آئے. صحابہ نے کوئی اعتراض, آئیے حضور آپ نے 3 دن پڑھایا, 4 دن آئیے حضور آپ مالک ہیں, آپ آئے تو بھی ہم خوش, آپ نہیں آئے تو بھی ہم خوش. آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں, ہم تو غلام ہیں. غلام کی مرضی نہیں چلا کرتی, غلام تو آقا کے فرمان کے پیچھے چلا کرتا ہے. غلام کا کام آقا پر قربان ہو جانا ہوتا ہے. اب غلام نے صحابہ کرام نے انتظار کیا, کوئی احتجاج نہیں. سرکار کا دور ختم ہوا, ظاہری عزیز دوستو, حضور کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا. ظاہری حیات مبارکہ سے حضور اپنی باطنی زندگی کی طرف تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا, اس دور میں بھی تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, رمضان کی راتیں اور اچھی تلاوت سے اگر بندے محروم ہو جائے تو پھر تلاوت کب سنیں گے؟ قرآن سننے کا سب سے بہترین موقع رمضان میں تراویح کی نماز میں ہوتا ہے. ارشاد فرمایا سب سے اچھی آواز کس کی ہم کا انتخاب کیا جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. سارے صحابہ نے اتفاق فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا 20 رکعتوں میں 1.25 پارہ پڑھو اور 26 دن میں قرآن مجید تمہیں ختم کر دینا ہوگا. عزیز دوستو, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا گیا. تو پوری دنیا میں آج جہاں کہیں تراویح ہو رہی ہے, یہ احسان ہے حضرت فاروق اعظم کا. میرے دوستو, آپ لوگ جو غیر حافظ ہیں, بڑی معافی جو حافظ گرامی تشریف فرمائے, ان سے پوچھئے کہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت فاروق اعظم کا. عوام پر عموماً, حفاظ پر خصوصاً حضرت فاروق اعظم کا احسان ہے. حضرت فاروق اعظم کا حفاظ پر احسان جائے. اگر رمضان پر ہوتا, اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں, دنیا میں اگر 1000 حافظ ہیں تو ان میں سے 999 حافظ قرآن بھول جاتے ہیں. میرے دوستو, سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے, سال بھر کے لیے حفاظ کو قرآن یاد دلا کر چلا جاتا ہے. حافظوں کو تراویح سنانی ہوتی ہے, تراویح سنانے کے لیے وہ دوڑ کرتے ہیں, تراویح سنانے کے لیے وہ بار بار اس کو دوہراتے ہیں. تراویح سنانا ایک بوجھ ہوتا ہے حفاظ کرام کو, جس کو فیس کرنا ہوتا ہے, مگر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ محنت کر لو, 11 مہینے کے لیے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لو. عزیز دوستو, اس 1 محنت سے حفاظ کرام کے سینے میں قرآن پورے 11 مہینوں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ کس کے صدقے میں ہوا؟ یہ حضرت فاروق اعظم کے صدقے میں ہوا. عزیزان کرام, کتنے احسان ہیں. ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں, احسان کے حوالے سے بھی کردار ختم نہیں ہوا, وہ ختم نہیں ہو سکتا. میرے دوست, یہ ایک بات احسان کے حوالے سے کر دیتا ہوں. ایک اور احسان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا. اب آپ مسجد میں مرد بیٹھے, کتنے آسان آرام سے بیٹھے. عزیزان کرام, قدر کبھی نہیں کسی مجلس میں لا کر عورتوں کو بٹھا دیا جائے, آپ تقریر دل لگا کر سنیں گے, کوئی نہیں سنے گا. عزیزان کرام, قدر جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں فتنہ ہوتا ہے. عورتیں فتنہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ بولیں گے عورتیں فتنہ ہیں. عورتیں فتنہ نہیں ہوتی, مردوں کے اندر شرارت پیدا ہوتی ہے. عزیز دوستو, یہ آداب, یہ تھا انسان کا مزاج کے. پہلے کیا تھا حضور کے دور میں, مرد سامنے ہوتے تھے, عورتیں پیچھے ہوتی تھی. شرافت کا دور, حضور کا دور, برکت والا دور, نگاہوں کے اندر تقویٰ. رسول اللہ علیہ السلام کو کبھی منع نہیں فرمایا, عورتیں آتی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ, ان کے دور میں بھی خواتین باضابطہ مسجد آتی رہی اور ان کی انٹری ہوتی رہی. کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا, عورتیں آتی آنے دیں. خواتین ہیں, ان کا بھی حق ہے مسجد میں, وہ بھی آئیں, عبادت کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ لوگوں کے اندر تھوڑی تھوڑی شرارتیں پیدا ہو رہی ہیں. اب یہ مسجد ایک عبادت کی مقام ہے, اس کو اگر آپ اگر یہاں سے حیدرآباد سے نکلے, انڈیا سے باہر جائیں, امریکہ کی طرف جائیں, یورپ کی طرف جائیں اور آسٹریلیا کی طرف جائیں, وہاں سینٹرز قائم ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں باضابطہ مرد اور عورتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے شادی ہو رہی ہیں. عزیزان, چونکہ جہاں مرد اور عورتیں ہوتی ہیں, پھر وہاں دوستیاں بھی ہوتی ہیں, فتنے بھی ہوتے ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا
کہ اب تک عورتیں مسجد میں انٹری لیتی رہی، اب عورتوں کی انٹری کو میں منع کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، 1400 سال پہلے، اور یہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس فیصلہ لینے سے قبل ملاقات کی بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے کہا کہ اے ام المؤمنین، اے رسول اللہ کی زوجہ، اے مسلمانوں کی ماں، اے بی بی عائشہ صدیقہ، آپ سب سے زیادہ حضور کی طبیعت کی جاننے والی، خواتین کے مسائل کا فقہ اور فہم رکھنے والی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا جو آنا ہے مسجدوں کو، کیا اس کو روکنے کی مجھے اجازت ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست فیصلہ کیا ہے، بالکل خواتین کی انٹری مسجدوں سے روک دینی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، عام نمازوں میں اگر خاص موقع ہیں، پردے کا اہتمام ہے تو الگ ہے، بعض خاص مقامات پر ضرورت بھی ہوتی ہے، پردے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، وقت الگ ہوتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ عام طور پر پبلک پلیسز پر جمعہ کا موقع ہے، خواتین کی انٹری، عیدوں کا موقع ہے، خواتین کی انٹری۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشورے پر حضرت فاروق اعظم نے فیصلہ فرمایا، گھر پہنچے بیوی حضرت فاروق اعظم کی، انہوں نے کہا پورے مسائل عورتوں کے اور عورتوں کی پوری جماعت کو آپ اتنے بڑے شرف سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ اے امیر المؤمنین، آپ کا فیصلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیوی ہے، بیوی کہتے ہیں کس کو؟ بیوی اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی کی بیوی بہت سے ڈرتی نہیں۔ عزیزان گرامی، جو ڈر جائے وہ بیوی نہیں ہوتی۔ عزیز اس کو بیوی کہتے ہیں اس کو ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے بیوی نہیں ڈرتی۔ عزیز دوستو، دنیا کا بہت بڑا وہ نوبل پرائز ملا تھا ایک بندے کو، نوبل پرائز، دنیا کا سب سے بڑا انعام لے کر گھر پہنچا۔ بیوی گھر پہنچا رات میں، صبح بیوی نے کہا ذرا کچرا پھینک کر آ جائیے۔ اس نے کہا بھائی میں نوبل پرائز ونر ہوں، میری بڑی عزت ہے دنیا میں، پوری دنیا پہچاننے لگی، نوبل پرائز میں نے جیتا ہے۔ اس نے کہا اے نوبل پرائز ونر، ذرا کچرا پھینک کر آئیے، میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں۔ نہ میری کوئی عزت نہیں ہے، کہنے کی جتنی عزت ہے وہ باہر ہے، یہاں آ جانے کے بعد آپ شوہر ہیں، میں بیوی ہوں، جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ مثال تک سمجھنے کے لیے تھا، بیوی بیوی ہوتی ہے، بیوی ڈرتی نہیں، جو نہیں ڈرتی مخلوق اس کو بیوی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، وہ وقت کا غالب پہلوان ہو، وہ بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ بیوی بھی بیوی ہوتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم آپ بولیں گے کیا وہ ڈراتے نہیں تھے؟ اب میں موضوع سے بہت آگے نکل رہا ہوں، یہ مثال ضروری ہے حضرت فاروق اعظم کے کردار کو سمجھنے کے لیے۔ عزیز دوستو، یہ بڑا دل کو اٹھانے والا بھی ہے اور واقعہ ہے بھی۔ ایک صحابی اور صحابیہ کے درمیان زبردست بحث ہوئی، میاں بیوی لڑنا پکا۔ اگر کوئی دنیا میں میاں بیوی بولے ہم لڑتے نہیں، آپ بولے آپ جھوٹے، آپ کھلا کھلا بولے نہیں ہماری زندگی میں لڑائی نہیں ہوئی، آپ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، سمجھنے کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے۔ اگر عزیزان گرامی لڑے بغیر میاں بیوی رہ نہیں سکتے، یہ دنیا کا انوکھا رشتہ ہے، لڑتے بھی ہیں، محبت بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، بڑا زبردست لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیویوں کے درمیان، یہ قصہ ہے۔ تو بہرحال صحابیہ زبردست لڑائی بڑھتی چلی گئی، صحابی بھی غصے میں آئے، کہنے لگے اگر تم اب نہیں رکو گی تو میں بھی جا رہا ہوں میرے المؤمنین عمر بن خطاب کے پاس۔ بیوی غصے میں تھی، جاؤ جس کو بولنا چاہے بولو، میں بھی نہیں ڈرتی۔ اب ان کو آیا غصہ، اب میں صحیح جا رہا ہوں، صحیح جاؤ۔ بیوی نے کہا اب میں چلا جاؤ، جاؤ کوئی بیٹھنے والی نہیں۔ نے کہا اب تو جانا ہے، تیزی سے غصے سے نکل کے دروازہ مارا، سیدھے حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے، وہ غصے میں تھے، دروازہ لاک بھی کر دیا بڑی تیزی کے ساتھ، دو چار مرتبہ مار دیا دروازے کو۔ اس نے سوچا مجھے اتنے غصے سے تو دروازہ نہیں مارنا چاہیے تھا، خلیفہ رسول کا دروازہ ہے، اب مار دیا کریں تو کیا کریں، انتظار کریں گے باہر تشریف لائیں گے۔ مارنے کو دروازہ مار دیا، باہر کھڑے ہو گئے، کھٹکھٹا دیا دروازہ، باہر کھڑے ہو گئے، وہاں حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں، ساتھ ان کی بیوی بیٹھی ہے، باہر پوری آوازیں آ رہی ہیں، ان کی بیوی کیا کر رہی ہے، زبردست کلاس لی جا رہی ہے حضرت فاروق اعظم کی، اور حضرت فاروق جان لو کب سنبھال لیں گے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، میں کیا کروں، کام زیادہ ہے، ذمہ داری آپ کو تو کوئی خیال نہیں، آپ باہر بیٹھتے، میرا وہ مسئلہ ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، پوری امت کے مسائل، اتنا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی جا رہی ہے، وہ جلال پر جلال فرماتے جا رہے ہیں۔ اب یہ باہر کھڑے ہیں، میں کیا بولوں، میری بیوی نے کلاس لی تو فاروق اعظم کی بیوی تو اور بڑی کلاس لے رہی ہے، اب میں کیا کروں، کس سے کو قصہ سناؤں، کس سے انصاف طلب کروں، کرنا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، دوڑ کر بھاگ کر جا بھی نہیں سکتے، فاروق اعظم کا دروازہ ہے، بھاگو تمہیں ان کی سیکورٹی ان کی اطلاع بہت مضبوط، ان کا جاسوسی نظام، کون آیا تھا، کس نے دروازے پر مارا تھا، پوری کلاس ہو جائے گی، بھاگ بھی نہیں سکتے، رہ بھی نہیں سکتے، رہو تو کیا جواب دیں گے، کیا سمجھائیں گے فاروق اعظم۔ خیر اب پہنچ گئے تو انتظار کر لیتے ہیں، باہر تشریف لائے، مسکرا کر چہرے کے ساتھ بولو کیا بولنا ہے، ارے سرکار کیا بولوں، انہوں نے بولو جو بولنا چاہتے ہو، حضور میری بیوی نشان فرمایا تمہاری بیوی نے تم سے لڑائی کی ہے، کہنے لگے بالکل یہی بات ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا حضور کیا کس کو سناؤ اگر آپ کو نہ سناؤ، کہنے لگے کیا بھی تم نے نہیں سنی کہ میری کیسی کلاس ہو رہی تھی، کہنے لگے اگر آپ کی بھی کلاس لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں کون ہے جو بچ جاتا ہے، فرمانے لگے ایک بات ذرا غور سے سنو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کہنے لگے حضور ارشاد فرمائے میری بیوی جن
میں 3 مرتبہ مجھے کھانا کھلاتی ہے، گرم گرم کھانا میرا انتظار کرتی ہے پکا کر، اور مجھے کھانا کھلاتی ہے جب بھی میں کھانا چاہوں. وہ میری بیوی ہے، اور یہ کھانا پکانے کی جو پیسے ہیں مجھ سے 1 روپیہ طلب نہیں کرتی. کھانا پکانے کے 10,000 ہیں. آج کل دیکھیں کھانا پکانے والوں کے ڈیمانڈ، جھاڑو جھاڑنے والوں کے ڈیمانڈ، دیکھنے کے ڈیمانڈ ہے. اتنا دیا تو آتے نہیں تو نہیں آتے. اما آ جاؤ، کوئی تو اللہ کا راستے آ جاؤ، آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے. علی جانے کے رابطہ ایسا ہو رہا ہے 3,000 میں نہیں چلتی، 3,500 میں آ جاؤ، آ جاؤ، 3.5 میں آ جاؤ، میں ہفتے میں 4 جتنے دن آتے آ جاؤ، ماں کی بہت ضرورت ہے، رکھو جاؤ. علی جانے کے رابطہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کام کرنے والوں کی بڑی ڈیمانڈ. عزیز دوستوں، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میری بیوی طباخہ ہے. طباخہ کا مطلب کیا؟ بغیر کسی پیسے کے وہ دن میں 3 مرتبہ مجھے کھانا پکا کر کھلا دیتی ہے، گرم گرم کھانا، اس کے لیے کوئی پیسہ طلب نہیں کرتی. طباخہ. تو انہوں نے کہا بالکل میری بیوی بھی طباخہ، پکاتی ہے میرے لیے کھانا، پکاتی ہے کھلاتی ہے. بالکل حضور. ارشاد فرمایا دوسری بات سنو، میرے کپڑوں کا پورا خیال میری بیوی رکھتی ہے، مجھے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں کپڑے دھوؤں ان کو استری کروں، میرے کپڑوں کا خیال میری بیوی رکھتی. اور اللہ واسطے غسالہ کا کام، غسالہ کا مطلب دھوبن کا کام، یہ روز بھی وہ انجام دے. آج کل تو بیویاں دھوبن تو نہیں ہے، چونکہ مشین آ رہی ہے، مشین میں ڈالتی ہیں دھو دیتی ہیں. علی جانے کا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. آپ حیدرآباد میں رہیں وہ گھر والے دھو دیتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کیسے دھل جاتے ہیں. کیسے میرے دوستوں باہر جائیں کپڑے دھوئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا خون کے آنسو ڈالنا، وہ نکالنا، وہ سکھانا، وہ اٹھانا، وہ طے کرنا، وہ رکھنا، تب جا کر اللہ اللہ بیوی، اللہ اللہ ماں. علی جانے کا اس سے بڑھ کر انسان کے پاس کوئی راستہ ہوتا نہیں. آپ کو جب خبر ہوتی ہے حیدرآباد میں رہے تو انسان کے پاس ضرورت برابر. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی حیدرآباد کے حدود سے باہر نکل کر زندگی گزارنی چاہیے، تب اللہ یاد آتا ہے. میں نے بھی رہا، اور میں نے بھی 1 سال گزارا قطر میں، ایسا بھاگ کر آیا. میں نے کہا بھائی مجھ سے رہا نہیں جاتا، وہاں اتنی عزت، اتنے سوالات، اتنے جوابات، جاب پر ٹائم پر حاضر رہو، ایسے ادب کے ساتھ میں نہیں گزار سکتا. دوسرا کام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ غسالہ کا کام انجام دیتی ہے، اس کے لیے کوئی پیسے طلب نہیں کرتی. 2 کام ہوئے. اس کے بعد ارشاد فرمایا تیسرا کام وہ میرے بچوں کو پڑھاتی ہے. پڑھی لکھی ہے میری خاتون، میری بیوی پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کے پڑھائی کا خیال رکھتی ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میری بیوی پورا خیال کر لیتی ہے. بچوں کو پڑھانا، تربیت دینا، یہ کام بھی وہ انجام دیتی ہے. ٹیچر کتنا لیتا ہے اس کا اندازہ لگا لوں، 4-5 ہزار پکے ٹیچر کے، اچھے پڑھانے والے اسٹینڈرڈ کا ٹیچر ہو تو 500 کا بھی ملتا ہے، 5,000 کا بھی ملتا ہے. اچھا ٹیچر، اچھی ٹیچر بھی میری بیوی ہے، یہ کام بھی انجام دیتی ہے. 3 کام ہو گئے. ہاں ہو گئے. اور کیا؟ ارشاد فرمایا میری بیوی میری اکاؤنٹنٹ بھی ہے. میرے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے مگر جتنے بھی ہوتے ہیں میں بیوی کے حوالے کر دیتا ہوں. سودا منگا لینا، لا لینا، رکھ لینا، کھلا دینا، یہ سب اس کے ذمہ. اکاؤنٹنٹ کا کام پورا حساب میری بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 4 کام ہو گئے. عزیز دوستوں اس زمانے میں بیویاں شریف ہوئی تھی، اس زمانے میں پورا اکاؤنٹ نہیں دے سکتے ورنہ پورا نکل جائے گا شاپنگ میں. عزیز دوستوں آپ بولیں وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کریں گے، ہم بھی اکاؤنٹنٹ بنا دیں گے، جتنا دینا ہے دینا ہے، جتنا رکھ لینا ہے پورا اٹھا کر دے دیں گے، پورا نکل جائے گا آپ کا. عزیز دوستوں کتنے ایسے مرد حیدرآباد میں بیچارے پوری زندگی کماتے رہتے ہیں باہر، بالکل نوکروں کی طرح پورا دن کماتے ہیں، یا بیچتے جاتے ہیں، بیویاں اڑاتی جاتی ہیں. وہ بیچارہ بالکل مزدور کی طرح محنت کر رہا ہوتا ہے، یا بیوی بچے دھوم دھوم مچا رہے ہوتے ہیں، وہ پارٹیوں پر پارٹیاں، ایسے پر ایسے میں، کھانوں پر کھانے. بیچارہ مزدور کی طرح 25 سال کما کر لوٹتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ لوٹتا ہے. یعنی پورا نہیں دینا. اس زمانے میں چونکہ بیویاں شریف تھی، حضرت فاروق اعظم رکھتے بھی کچھ نہیں تھے، صاحب شخصیت کا نام تھا. بہرحال حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ اکاؤنٹنٹ کا کام بھی انجام دیتی ہے. ایک کام کے 5-5 ہزار میں لگا رہے تو 20,000 تو تنخواہ بن گئی. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا 5واں کام، ارشاد فرمایا میری بیوی میرے پاس سیکورٹی کا کام بھی انجام دیتی ہے. میرے گھر کی پوری حفاظت رہتی ہے. اگر بیوی ہو تو، بیوی نہیں ہے تو گھر میں حفاظت نہیں رہتی، کوئی بھی کبھی بھی آकर ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا ہے. بیوی اگر ہو تو چیل کی طرح پوری نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کیا بن رہی تھی، بیوی حفاظت کرتی تھی گھروں کی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اتنے بڑے بڑے کام بغیر کسی پیسے کے کوئی انجام دے دے اور کبھی کبھی اپنا سمجھ کر کچھ غصہ نکال دے تو اس کو غصت میں آنے کی بات کیا ہے. اس کی اتنی خدمات جب میں دیکھتا ہوں تو اب تک میرا غصہ کم ہو جایا کرتا ہے. علی جانے کا یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خواتین کی کو مسجد میں روکا فتنوں سے بچانے کے لیے. یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا احسان کرنا، مسجد جا کر عشق کا اڈا ہو جاتی تھی. حضرت فاروق اعظم نے اس سے روکا. مسجد کو یہ احسانات ہے شخصیت. اب میں کیا کیا بولوں کیا کیا چھوڑوں. عزیز دوستو آخری بات سنا دیتا ہوں، جی نہیں چاہا چھوڑ دوں مگر چھوڑ دیتا ہوں چونکہ ایک نکاح میں جانا ہے، فونوں پر فون آ رہے ہیں دولہے کے. عزیز دوستو ملنے والا تو نکاح ہے نہیں مجھے، گیا نکاح مگر پہنچنا تو ضروری ہے. اور ایک حیدرآباد اتنا بڑا شہر، ہمیشہ میں کہتا ہوں روزانہ شام میں جتنے علماء ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے رات میں 9 بجے نکلنا 1 بجے آنا.
عزیزان پکٹ میں پھرتے رہنا پورا شہر گھر سے ہوتا، اتنا بڑا شہر ختم ہی نہیں ہوتا. اب مجھے جانا ہیرا گڈھا کنگ گارڈن ہے، ادھر اتا پور ہے، ادھر ہیرا گڈھا ہے، ایک چہر میں جانا ہے، بچہ بھی نسکار کرا میرے قسم میں بھی آپ آ جائیں، پھر موہن پورا بھی جانا ہے اگر دلہا باقی رہے اس موقع پر. تو بہرحال عزیز دوستو یہ ایک روزانہ کی چکر ہے جو لگی جاتی ہے. بہرحال حضرت فاروق اعظم کی میں بات کر رہا تھا. شخصیت کیا ہے؟ دبدبہ بھی ہے، ہیبت بھی ہے، پلاننگ بھی ہے. قرآن جمع کرنے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کس کے مشورے پر جمع کیا قرآن؟ حضرت فاروق اعظم کے. کتنے احسانات ہیں امت پر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے، ہم کیسے ان کے احسانات کو بھول سکتے ہیں؟ قرآن نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس کتاب کی شکل میں اگر حضرت فاروق اعظم کا مشورہ نہیں ہوتا تھا. کتاب کی شکل میں قرآن کو جمع کرنے کا جس ہستی نے مشورہ دیا. جامع القرآن عثمان غنی ہے، بلا شک و شبہ ہے. مشورہ کس کا تھا؟ فکر کس کی تھی؟ جذبہ کس کا تھا؟ احساس کس کا تھا؟ خیال کس کا تھا کہ قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں جمع کر دینا چاہیے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو بہرحال عزیزان قدر حضرت فاروق اعظم کے ان گنت احسانات ہیں ہم پر، انڈیویجولی ہم تمام پر حضرت فاروق اعظم کا احسان ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا طریقہ کیا ہے؟ اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھتے جمعے کی جب تک کہ فاروق اعظم کا نام نہ لے. عزیز دوستو ہم ہر جمعے حضرت فاروق اعظم کا نام لیا کرتے ہیں. ہماری مسجدوں میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی ہمارے گھرانوں میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے. یہ ان کا حق ہے، ان کا احسان ہے ہم پر. عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف اتنی بڑی شخصیت، دوسری طرف خاندان رسول سے جو کا تعلق ہے وہ بھی غیر معمولی ہے. اتنی بڑی باکمال ہستی. میں ایک مثال دوں، صوفیاء کرام کے پاس ہے، کتابوں میں تو مجھے ملا نہیں، اب تک مجھے پڑھنے میں نہیں آیا، مگر صوفیاء کرام کی زبانی حضرت فاروق اعظم کے واقعہ بار بار ہم نے سنا ہے اور بار بار سننے کا موقع ملتا رہتا ہے. حضرت امام حسین حضرت فاروق اعظم کے کسی صاحبزادے کے درمیان بحث ہو گئی، بس حضرت فاروق اعظم کا دور، دونوں کے درمیان بحث ہو گئی. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے بولا حسین آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ امام حسین نے بولا تم کون ہے؟ کہنے لگے میرے بابا عمر بن خطاب ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ رسول ہیں. حضرت امام حسین کو غصہ ہے، ارشاد فرمایا تو میں کیا کروں اور تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے نے کہا اگر آپ کچھ بولیں گے تو میں اپنے بابا سے شکایت کر دوں گا. کہنے لگے جاؤ بولوں گی، میں بھی حسین ہوں، میں بھی نہیں ڈرتا ہوں. عزیزان گرامی القدر تھوڑے حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے. کہنے لگے بابا حسین نے مجھے بڑھ چڑھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا غلام ہوں، کہ کلمہ میں ان کا غلام ہوں. اس طرح حسین نے کہا ہے. اور کیا کہا؟ ارشاد فرمایا میں ان کا غلام ہوں اور آپ ان کے بابا کے غلام ہوں. حضرت ایسا حسین نے کہا. تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا واقعی حسین نے ایسا کہا؟ کہنے لگے بالکل ایسا کہا. ارشاد فرمایا چلو چل کر بات کرتے ہیں. لوگوں نے کہا بچوں کے جھگڑوں میں آپ امیر المومنین خلیفہ رسول، بچوں کے جھگڑوں میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ بھی بچے یہ بھی بچے، دونوں کی عمریں 8-10 سال، کیوں آپ ان کی باتوں میں رستے ہیں؟ کہنے لگے یہ مسئلہ بچوں کا نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھے جانا پڑے گا. میٹنگ ختم کر کے دوڑے تھامے بیٹے کا ہاتھ چل پڑے مولا علی کے گھر. مولا علی شیر خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا. مولا علی شیر خدا باہر تشریف لائے. فرمایا جی امیر المومنین عمر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے انتہائی ہر مسئلے میں آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں حسین سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. حضرت امام حسین نے جو ہی اپنا نام سنا دوڑتے ہوئے تشریف لائے. السلام علیکم یا خلیفہ رسول اللہ، سلام کیا. وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر بھی سلام. ارشاد فرمایا حسین جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اپنا غلام کہا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا میں سکھی ہوں، باتوں کو بدلا نہیں کرتا، جو میں نے کہہ دیا میں نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے کہ وہ میرا غلام ہے. ارشاد فرمایا اور آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین کے لکھ کر دے سکتے ہو، لکھ کر دے سکتے ہو. امام حسین نے فرمایا جو بولتے ہیں وہ لکھنے میں کیوں ہم گھبرائیں گے، جو بولا لکھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہو. مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے امیر المومنین جانے دو، ان کی عمریں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کہنے لگے نہیں میں تو لکھوا کر لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، لکھنا ہوگا. امام حسین نے فرمایا میں بھی برابر لکھ کر دوں گا. پیپر منگوایا گیا. حضرت امام حسین نے لکھا یہ میرا غلام ہے اور عمر میرے نانا کے غلام ہے. چٹھی حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ آئی، ادھر چٹھی ہاتھ آئی، اس کو دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے اور روتے جاتے حضرت فاروق اعظم، اور اس چٹھی کو چومتے جاتے، آنکھوں سے لگاتے جاتے. لوگوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، جب میں مر جاؤں گا میرے کفن میں کچھ اور نہیں رکھنا، حسین کی لکھی ہوئی چٹھی رکھ دینا. میدان محشر میں پوچھے گا
گا کہ عمر کیا لائے ہو تو میں کہوں گا پروردگار تیرے مصطفیٰ کے نواسے سے نانا کی غلامی لکھا کر لایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے ان کا اہل بیت سے عقیدتوں کا تعلق کیا کیا سنایا جائے. اتنی بڑی ہستی ہے اور ایسی غیر معمولی ان کو آل رسول سے محبت ہے, خاندان رسول سے ان کی جو وفاداری ہے. میرے دوستو دنیا کا سب سے بڑا کذاب ہے, جھوٹا ہے, جو یہ بولے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رسول سے محبت نہیں کرتے, اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی اور جھوٹا نہیں پایا جاتا. میرے دوستو ہم نے ادب کرنا سیکھا ہے آل رسول کا, ہم نے ادب کرنا سیکھا ہے خاندان رسول کا, ہم نے ادب کرنا سیکھا ہے اطاعت رسول کا, ہم نے ادب کرنا سیکھا ہے اولاد علی کا, ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا, رسول اللہ کے یاروں سے سیکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا, فاروق اعظم سے سیکھا, عثمان غنی سے سیکھا, بلال حبشی سے سیکھا, سلمان فارسی سے سیکھا, عمار بن یاسر سے سیکھا. اگر یہ نہ سکھاتے تو ادب کرنا امت سیکھتی کیسے؟ عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بھی وفادار اور خاندان رسول کے بھی وفادار. عزیزان گرامی نے چاہا ہے اور ٹوٹ کر چاہا ہے, اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں. اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی سنت کی ہستی ہے. میرے دوستوں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نئے نئے نام رکھنے کے بجائے ہم اپنے بچوں کے نام حضرت عمر بن خطاب کے نام پر رکھیں. عزیز دوستو عمر کا نام بھی انسان کا کردار بنا دیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر نام رکھیں اپنے بچوں کا عمر. میں نے دیکھا ہے اللہ والوں کا طریقہ یہی تھا, نام رکھنے کا معاملہ تھا اپنے بچوں کا نئے ناموں پر نہیں جاتے, فیشن بھرے نام, آج کل ٹرینڈ بن گیا نئے نئے نام دیجیے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیے, انٹرنیٹ سے دینا. میرے دوستوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں سیدھے سیدھے اولیاء اللہ کے ناموں میں سے, انبیاء کرام کے ناموں میں سے, صحابہ کرام کے ناموں میں سے, یا عقیدت والے نسبت والے ناموں میں سے, انہی ناموں میں سے میں نام دے دیتا ہوں. نہیں حضرت یہ پرانا ہو گیا, یا عبداللہ پرانا ہو گیا, عبدالرحمن پرانا ہو گیا, یہ محمد پرانا ہو گیا, حامد پرانا ہو گیا, احمد پرانا ہو گیا. نیا ہونا آسمان سے لانا, کہاں سے لانا ہوگا نیا نام؟ آپ مجھے بتائیں ان کے نام, وہ ٹریکٹروں کے نام, اب عجیب عجیب نام رکھنے, ارمان کیا کیا ہو گئے بچے بیٹھے تو پھر برا مان جائے گی. علی دانی گرامی قدر نے سمیرہ کہاں عجیب عجیب نام ہمارے بچوں کے کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر سے آ گئے نیہا ہمارے خاندان میں, آپ مجھے بولے. عزیز اس کی عجیب عجیب ناموں کا جو شوق ہو گیا ہے, بچوں کے نام بچیوں کو, بچیوں کے نام بچوں کو, تماشے ہو رہے ہیں, کہاں سے نکالے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ سے نکالے جا رہے ہیں. عزیز دوستو بچوں کا آپ کردار بنانا چاہتے ہیں, نئے نام پر نہیں جائے, برکت والے نام پر جائیں. انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اگر اس کا نام عمر بن خطاب کے نام پر رکھا جائے. عیبت بھی پیدا ہوتی ہے, سطرت بھی پیدا ہوتی ہے, جرأت بھی پیدا ہوتی ہے, بہادری بھی پیدا ہوتی ہے, شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارے گھروں میں عمر ہو, اولیاء اللہ کا طریقہ یہی رہا کہ اپنے بچوں کے نام حضور کے پیارے صحابہ کے نام پر رکھا کرتے ہیں. بہرحال عزیز دوستوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں مثالی حیثیت رکھتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے پیار کریں, اور جو فتنے امت میں اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر کوئی خدا نخواستہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں اشارتاً یا کنایتاً بغض کا اظہار کرتا ہے, عداوت کا اظہار کرتا ہے, طنز کا اظہار کرتا ہے, تو کوئی آپ اس پر گرم نہیں, اور آپ اس سے بول دیں کہ بھائی سننے کے کچھ مقامات ہوتے ہیں, کچھ مقامات سننے کے نہیں ہوتے. عزیز علی رحمۃ اللہ ایک عالم سے میری ملاقات کی, میں اپنا پرسنل سنا رہا ہوں واقعہ. انہوں نے مجھ سے کہا, پتا ہے کہ سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر نعوذ باللہ تعالی حضرت فاروق اعظم نے نعوذ باللہ تعالی 70 معاذ اللہ, انہوں نے کہا کہ لال باری تھی اور فلاں محدث نے لکھا ہے. میں نے کہا جس محدث نے لکھا ہے ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے غلط لکھا ہے. میں نے کہا کہ تمہیں بڑے محدث کو غلط کہتے ہیں. میں نے کہا محدث کو غلط کہنا آسان ہے, عمر بن خطاب کو غلط کہنا مشکل ہے. محدث کو, اس محدث کو جھٹلایا جا سکتا ہے, عمر بن خطاب کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, کیونکہ ان کی زندگی ہم نے دیکھی اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی وفا رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے, خاندان رسول کے ساتھ کیا ہے. ایسوں پر الزام لگا دینا جھوٹی روایتوں کے ذریعے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عمر بن خطاب ہے کون؟ میرے دوستوں زندگی میں حضور کے ساتھ رہے. میں باتیں ختم نہیں ہو رہی, ایک آخری مثال دیتا ہوں. حضور پاک مسجد نبوی میں انٹر ہوئے. انٹر ہونے کا طریقہ کیا تھا آپ حیرت زدہ ہوں گے. حضور نے ایک ہاتھ لیا تھا ابوبکر صدیق کا, لے کر اپنے بغل میں سے لے کر اس کو اس طرح تھام لیا. دوسرا ہاتھ لیا حضرت عمر بن خطاب. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا, یہ لوگ پیچھے چلتے تھے, حضور آگے چلتے تھے, ساتھ بھی نہیں چلتے تھے. ایک دن دونوں کو حضور نے بلا کر ابوبکر اپنا ہاتھ تھام لیا, بغل کے اندر سے لے کر سینے سے لگا لیا. ابوبکر صدیق کا
دوسری طرف عمر اپنا ہاتھ دو، جی حضور ہاتھ دے دیا، یہ گیا اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. ان دونوں ہاتھوں کو تھام کر حضور مسجد نبوی میں انٹر ہوئے. سارے صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا میٹر ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا آپ نے ابو بکر اور عمر دونوں کا ہاتھ لے کر اپنے سینے سے لگا لیا ہوا ہے، حضور قصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا منظر اچھی طرح دیکھ لو. سارے صحابہ نے کہا حضور ہم نے دیکھ لیا. ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو مصطفیٰ جب انٹری لیں گے تو ان دونوں کا ہاتھ تھام کر یہ میں جہاں رہوں گا میرا ابو بکر بھی وہاں رہے گا، میرا عمر بھی وہاں رہے گا، اور یہ مجھ سے دور نہیں رہیں گے، دونوں کا ہاتھ تھام کر میں آنے والا ہوں. عزیز دوستو یہ دنیا میں بھی میرے ساتھ ہیں، حشر میں بھی میرے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. میرے دوستو حضور کے ساتھ حضور کے روضے میں آرام فرما رہے ہیں. عزیز آپ سب سے پہلے کائنات جب ختم ہو جائے گی سب سے پہلے قبر مبارک سے جو ہستی نکلے گی وہ رسول اللہ ہوں گے، اور رسول اللہ کے بعد جو ہستیاں نکلیں گی وہ ابو بکر ہوں گے، وہ عمر فاروق ہوں گے. اور عزیز دوستو یہ لوگ دونوں کے دونوں جب چل پڑیں گے تو پھر بقی والے ان کو جان کریں گے. اور دیکھ حضور فرماتے ہیں اسی طرح میں قیامت کے میدان میں تشریف لے جاؤں گا. تو عزیز دوستو اب ذرا سوچیں، آپ حضور کی شفاعت بھی پانا چاہتے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم کا دوست بھی اپنے سینے میں پالتے ہیں، تو پھر کہاں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی؟ حضور کی شفاعتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو عمر فاروق کے در کے وفادار ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر صوفیہ کرام تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور ان کا سلام بھی قبول نہیں کرتے. جو حیدرآباد دنیا کے کسی گوشے سے روضہ رسول پر پہنچے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو سلام پیش نہ کریں. حضور فرماتے ہیں نہ تیرا آنا قبول ہے، نہ تیرا سلام کرنا قبول ہے، نہ تیری صورت مجھے پسند ہے، مجھے تو وہ پسند آتا ہے جو میرے ساتھ میرے یاروں پر سلام کیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر اگر حضور کو وہ پسند نہیں ہوتے تو حضور کے بازو حضور کے پہلو میں کیسے آرام فرما رہے ہوتے؟ میرے دوستو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ حضرت ابوبکر حضرت عمر اس معنی میں ہے کہ وہ اس مقام میں آرام فرما رہے ہیں جہاں پر حضور آرام فرما رہے ہیں. وہ کس مٹی سے بنائے گئے؟ عزیز دوستو انسان کہاں دفن ہوتا ہے؟ جہاں کی مٹی سے وہ بنایا گیا ہے. یہ دنیا کا اصول آپ یاد رکھیں، جس مٹی سے انسان بنتا ہے اسی مٹی میں انسان لوٹتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس مٹی سے تمہیں بنایا گیا تھا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹایا جا رہا ہے، اسی مٹی سے تم اٹھو گے. یہ قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ ان کو اللہ نے اس مٹی سے بنایا ہے جس مٹی سے رسول اللہ کو بنایا ہے. میرے دوستو اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب مٹی چنی حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت فاروق اعظم کی، تو اس مٹی کا انتخاب فرمایا جس مٹی سے رسول اللہ کی ذات مبارکہ کو اللہ نے بنایا. آپ سوچیں کہ پھر ان کی شخصیت کیا ہوگی. تو میرے دوستو اپنے سینوں کو بغض سے پاک رکھیں، اہل بیت اطہار کے بھی، صحابہ کرام کے بھی. اور میں عوام سے گزارش کروں گا کہ خدا را جھگڑوں میں نہیں پڑے. آپ ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت سے لوگ یہ مرتبوں کے بیان میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر ایمان کھو دیتے ہیں. عزیز دوستو بہت سے لوگ میں جانتا ہوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر میں چھوٹے ہیں، مگر مرتبے کس کے جو ہیں وہ ہیں. عزیزان گرامی قلبی تعلق اگر حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر حضرت فاروق اعظم سے کسی کو ہے وہ اٹس اوکے. مگر عزیزان گرامی جھگڑوں کو عرفان بنانا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرنا، ابوبکر صدیق کی خدمات 2.5 سال ہیں، حضرت فاروق اعظم کی خدمات 10 سال ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کم کام کیا، حضرت آپ کون ہیں یہ سب باتیں کرنے والے؟ میرے دوستو آپ اپنی حیثیت دیکھ لینا، اللہ اللہ کرو کہ غلام بن جاؤ، اسی میں امان ہے. جج بن کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ غلام کا کام جج بننا نہیں ہے، غلام کا کام غلام بننا ہے. ہم اپنی حیثیت کو جانے ہیں کون، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو وہ ہیں کہ اگر ان کا نام اور ان کے قدموں کی خاک مل جائے تو ہماری بخشش ہو جائے. ہماری حیثیت کو کیا ہے؟ عزیز دوستوں کا خاک چاہے صدیق اکبر کے چپل نالے مبارک کی خاک ہو، چاہے وہ فاروق اعظم کی نالے مبارک کی خاک ہو، چاہے وہ عثمان غنی کی نالے مبارک کی خاک ہو، چاہے وہ علی مرتضیٰ کی نالے مبارک کی خاک ہو، اگر اس کے کچھ ذرات بھی ہمیں مل جائے ہماری بخششیں ہو جائیں گی. ہمارے یہاں تو جج بن کر آپ بیٹھ گئے، ان کی خدمتیں اتنی، ان کا علم اتنا، ان کا علم اتنا، ان کی جرأت اتنی، یہ اتنے، اس میں یہ کم تھے. بھائی آپ کا کام ہے، غلام کا کام غلام بن کر تذکرہ کرنا ہوتا ہے، جس کا جب تذکرہ کریں ڈوب کر کریں اور غلامانہ انداز میں کریں، چاہ کر کریں، وفاداری کے ساتھ کریں. آپ کے ایک ایک جملے سے وفا کا اظہار ہونا چاہیے، بے وفائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. تذکرہ تو صحیح ہے مگر یہ جہاں اگر مگر آتا ہے وہ پھر نیا ڈوب جاتی ہے.
عزیزان گرامی خاطر مگر اگر لیکن یہ کلمات استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے، یہ سرکار کے یاد ہیں، ان کا انتخاب حضور نے فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، کسی کا ہاتھ حضور تھامتے ہیں، اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں، کسی کو حضور اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ قرار دیتے ہیں اور وہاں اللہ کا ہاتھ قرار دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قد یہ چاروں کے چاروں ہاتھ عظمت والے ہاتھ ہیں، یہ چاروں کے چاروں ہاتھ برکت والے ہاتھ ہیں۔ عزیزان گرامی خدا ان میں سے کسی ہاتھ کی بے عزتی کرنے کا آپ کو نہ اجازت ہے نہ اس کی آپ کو اتھارٹی ہے۔ میرے دوستو، امت اس وقت فتنے کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، ان جگہوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، صحابہ کا ذکر کریں، خیر کے ساتھ کرنا نہیں کریں۔ آپ لوگ میں نہیں کر سکتا اس موضوع پر آپ کیا کیا ہے، پہلے میں دے دیتا تھا، پھر اس کے بعد ریکارڈنگ ہو جاتی تھی اور پھر بڑی مشکلوں کا سامنا، میں نے یہ نہیں بولا تھا یہ بولا تھا۔ عزیز دوستوں، میں نے کہا بھائی مجھ سے پوچھو ہی نہیں، ان مسئلوں میں مجھے ڈالو ہی نہیں، مجھے کام کرنے دو۔ عزیزان گرامی یہ کھینچنے والے ہوتے ہیں، چمٹیاں آ جاتی ہیں تقریر کے بعد، حضرت ان کے مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، ریکارڈنگ کر لی جاتی ہے، پھر وائرل کر دیا جاتا ہے، فلاں کے بارے میں یہ رائے ہے۔ میرے دوستوں، یہ موضوعات سوچ سمجھ کر وہ کھلنے کے ہوتے ہیں، بیلنسنگ اصل ہے، ایمان کی سلامتی اصل ہے۔ آپ ان کے خلاف کچھ بولیں گے، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، آپ پڑ جائیں گے خطرے میں۔ تو عزیز دوستوں، بہرحال یہ چند باتیں تھی، جی بھرا اگر جانا ہے فونوں پر فون آ رہے ہیں، ہمارے درمیان زبیر احمد صاحب تشریف فرمائے ہیں، انشاءاللہ تعالی سلام کے بعد حضرت کی فاتحہ ہوگی۔ میں دل کی گہرائیوں سے مسجد محمدیہ میں ہونے والی نائٹ ایک بندے کو بھی دل کی گہرائیوں میں جگہ بن گئی حضرت فاروق اعظم کی، بس ہو گئی کام۔ عزیزان گرامی، اس سے بہتر کوئی کام ایک دل میں، میں یہ نہیں کہتا کہ 50 لوگ چاہنے والے گا، ایک دل بھی اگر اپنے دل میں ایک بندہ بھی اگر جگہ دے دیتا ہے حضرت فاروق اعظم کو، غلام ہو جاتا ہے حضرت فاروق اعظم کا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کامیاب ہو گئی۔ عزیز دوستوں، کام ہے 10 بجے سے کچھ لوگ قریب میں ہیں، مجھے اجازت دیں، 9 بجے سے 10 بجے تک جلسہ ہے، 10 بجے آپ کے پاس چلنا ہے، شادی میں وعدہ کیا ہوا میں نے تھا، 10 کے 11 بجے حیدرآباد ہے، آدھا گھنٹہ ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حیدرآباد کا پرسوں 1 سال تک رہتا ہے، حیدرآباد کے 10 منٹ 2 گھنٹے تک رہتے ہیں۔ عزیز دوستوں، 5 منٹ میں آپ کا مطلب 1 گھنٹے تک بندہ نہیں آئے گا، یہ حیدرآباد کا ٹرینڈ ہے۔ باہر والے پریشان ہو جاتے ہیں، باہر والے سمجھتے ہیں 5 منٹ باقی 5 منٹ ہوتے ہیں، حیدرآباد میں انسان 5 سال 10 سال گزارنے کا پتا چلتا ہے حیدرآباد میں 2 منٹ میں آؤں گا، مطلب 15 منٹ سے پہلے بندہ نہیں آئے گا، 5 منٹ میں آؤں 1 گھنٹہ، 10 منٹ میں آؤں 2 گھنٹے۔ عزیز دوستوں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اب اس کو کیا کریں؟ پرسوں کی بات ہے، اب ایک صاحب مجھ سے واقعی پرسوں ہندوستان میں ایسا ہوا، میں نے بولا بھائی ہمارے پاس حیدرآباد میں پرسوں کا مطلب 2 سال تک چلتا ہے ہمارے پاس، ابھی آج ہم یہ نہیں سمجھے ہمارے پاس کا پرسوں 2 سال پرانی بات ہے۔ تو عزیز دوستوں، بہرحال حیدرآباد کی باتیں اپنی مزے کی باتیں ہیں، مجھے اجازت دیجیے، ہمارے درمیان جلیل القدر علماء تشریف فرما کی نگرانی میں انشاءاللہ سلام بھی ہوگا، فاتحہ بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم کو حضرت فاروق اعظم کا وفادار بنا، اے اللہ دل کی گہرائی میں ان کی محبت ڈال، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، حضرت فاروق اعظم کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، اے اللہ ذرہ برابر بے ادبی سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ حضرت فاروق اعظم کو جو اس نے حضور کی غلامی دی ہے مولا، اس غلامی کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ حضرت فاروق اعظم کو جو نے اپنی خشیت دی ہے مولا، ان خشیتوں کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے، اے اللہ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں کو جو تو نے اپنی محبت کے آنسو دیے ہیں مولا، ہماری آنکھوں کو ان آنسوؤں کا صدقہ نصیب فرما دے۔ اے پروردگار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک میں جو تو نے اثر دیا ہے مولا، اس اثر کا صدقہ ہماری زبانوں پر عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ قلب عطا فرما، ستھری نگاہیں عطا فرما، اعلیٰ کردار عطا فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو پاک فرما، ہمارے باطن کو پاک فرما، اے اللہ دل کی دنیا کو اہل بیت اطہار کی محبت سے، صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو جھگڑوں سے بچا، فتنوں سے بچا، فسادات سے بچا، اختلافات سے بچا، اے اللہ عزت والی برکت والی راحت والی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک علی